ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے عقیدے سے متعلق بیانات کیے گئے اور تفصیل کے ساتھ عقیدے میں کچھ خامی اور کچھ غلطیوں کا تذکرہ کیا گیا. خواہش تھی کہ کچھ متفاوت عناوین لیے جائیں جس میں اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ہو یا ہماری ہفتہ واری شیڈول سے ہو اور اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کا ہم تذکرہ کریں. اسی میں سے ایک عنوان جمعہ، اس کے فضائل، اس کے آداب اور اس کے احکام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خطبہ جمعہ، اس کی نماز اور جمعہ کے دن کے فضائل، آداب اور احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ہم ان تفاصیل کو جاننے سے پہلے یہ جانیں کہ جمعہ کا دن جو ہمارے لیے ہفتے کا دن متعین کیا گیا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہودی جو تھے یہ ہفتے کے دن سے بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہفتے کے دن کی طرف یعنی جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. تو ایک طریقے سے عام امتوں کے مقابلے میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل یہ ہے کہ اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی تعین فرما کر ان کو بھٹکائے نہیں بلکہ ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور اس سلسلے میں اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل فضائل اور احکام کا تذکرہ فرمایا. تو جمعہ کا دن اللہ کی نعمتوں میں سے اہل اسلام پر، اس امت کے لوگوں پر خصوصی اللہ کی ایک نعمت ہے، جبکہ یہودی اس نعمت سے بھٹک گئے اور انہوں نے اپنے لیے سنیچر اور اتوار کے دن کو ہفتے کا دن بنا لیا. دوسری بات یہ کہ اس جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ اس نے یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دن لوگ دور دراز سے نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا دن جمعہ رکھ دیا گیا. ایک وجہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے جسے امام احمد نے مرسل احمد کر کے روایت کیا ہے کہ اس جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا. تو اس دن کچھ ایسی
قدرتی نشانیاں ہیں جو پہلے جمع ہو چکی ہیں اور مستقبل میں کچھ قدرتی نشانیاں اس دن جمع ہوں گی. اسی مناسبت سے اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو قرآن مجید میں جمعہ کے لفظ سے ہی موسوم کیا اور اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ کریمہ 28 پارے میں سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑے فضائل جمعہ کے بیان فرمائے اور امت کے لوگوں کو اس کی ترغیب دی, اس کے آداب بھی بیان فرمائے اور اس سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے سخت سے سخت وعیدیں بیان فرمائے. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو اس کے فضائل کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک لیکن اس کی ادائیگی اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے. یعنی ایک آدمی نے جمعہ کی نماز پڑھی, اب وہ آئندہ جمعہ کی نماز پڑھے گا تو ان 2 جمعوں کے درمیان اس سے جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان جمعہ کی نماز کی برکت کی وجہ سے اس جمعہ کی نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ایک فضیلت ہوئی. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو حفص رضی اللہ عنہ, تو ایک تابعی ہیں حضرت عنایہ بن رافع رحمہ اللہ. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے میں تھا اور جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو مجھے حضرت ابو حفص رضی اللہ عنہ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ تم خوش ہو جاؤ, تم نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہو. اور سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من غبر قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار, کہ جس آدمی کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا. مسئلہ حدیث میں دیکھیے کہ آدمی اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے, اب اس کے پیروں میں کچھ دھول مٹی لگے گی, پیر غبار آلود ہوں گے, گویا کہ وہ اپنے گھر سے صرف جمعہ کی نماز کے لیے پیدل نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. اور اگر وہ ایسے ہی ادا کرتے کرتے اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس کو حرام قرار دیا. چھوٹی فضیلت ہے, کتنی عظیم اور کتنی بڑی فضیلت ہے صرف جمعہ کی نماز کے لیے اگر بندہ نماز کے لیے آتا ہے. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابی بن کعب, ان دونوں صحابی رسول سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پہاڑوں کی طرف نکلا تو مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یا کعب بن احبار, نام بول رہا ہوں, یہ صحابی مجھے مل گئے تو انہوں نے مجھے تورات کی کچھ باتیں بتائیں. تب میں نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ان کو پڑھ کر سنائے اور میں نے ان حدیثوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ان کو پڑھ کر سنایا کہ خیر یوم فیہ طلعت الشمس, کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ یوم الجمعہ ہے, وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم, اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وفیہ اہبط, اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا. اور وفیہ طیب, اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. وفیہ مات, اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. وفیہ تقوم الساعہ, اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا, قیامت کو قائم کرے گا. اب اس حدیث کو سننے کے بعد اس حدیث کا جو آگے کا جملہ ہے وہ مزید قابل غور ہے.
بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جمعہ کے دن صبح سے لے کر شام تک تمام جاندار یہ ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اور کان لگائے رہتے ہیں قیامت کے دن کے وقوع کے خوف سے کہ اس دن کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. گویا کہ جس دن عبادت کا دن ہے، جس دن اللہ سے ڈرنے کا دن ہے، جس دن اللہ سے ماننے کا دن ہے، جو دن خیر و برکت کا دن ہے، جس دن چرند و پرند جانور یہ اللہ کے خوف سے لرزہ ہوتے ہیں. اگر کوئی مسلمان جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتا ہے، کوتاہی برتتا ہے، اس کی عادات کو ملحوظ نہیں رکھتا، کتنا بڑا محروم آدمی ہے. تو اس کو تو شعور دیا گیا، ہمیں شعور دیا گیا، ہمیں عقل و دانش دی گئی، کتابیں نازل کی گئی، رسول بھیجے گئے، پیغمبروں کو بھیجا گیا، کتابوں کو سمجھانے والے علماء آئے، نصیحت کرنے کے لیے علماء ہمارے پاس میں آئے. ہم کو اتنے سارے اسباب دیے گئے، جانوروں کے پاس کون سے اسباب ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی سبب نہیں ہے. اللہ نے ان کو فطری طور پر یہ شعور عطا فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، تو جمعہ کا دن کا شعور جانداروں کو بھی ہے اور قیامت کے وقوع کا شعور اللہ نے جانداروں کو دیا، اسی لیے وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، لرزہ رہتے ہیں. گویا کہ پتہ چلا کہ جمعہ کا یہ دن اللہ سے ڈر جانے کا، قیامت کے وقوع سے خوف رہنے کا دن ہے، ذکر اور اذکار میں مشغول رہنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کے جناب میں بیٹھ کر رونے کا دن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں. کچھ لوگ تجارت میں مصروف ہیں، ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صبح ہوتی ہے جمعہ کے دن، اذان جب ہوتی ہے، جب اب اذان ہو رہی ہے یا 12:30 بجے اور سو کر اٹھے، جب فریش ہونے کے لیے گیا تو پتا چلا کہ گھر میں ایک ہی حمام ہے، کئی لوگ نہانے والے ہیں، تب نمبر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. سردی کا موسم ہے تو پانی گرم ہونے کے لیے نمبر لگا ہے، اس کے غسل کرتے کرتے پانی ہوتے ہوتے جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو امام صاحب کا خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. جس دن پرندے صبح سے خوف کھا رہے ہیں، ان کے کان لگے ہوئے ہیں، وہ لرزہ ہے، جاندار اپنے بلوں میں، درختوں کے سائے میں اور جھاڑیوں کے پیچھے یہ پرندے اپنے گھونسلوں میں لرزہ ہے، اس دن یہ مسلمان بھائی سو رہا ہے. اس دن یہ جس کو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے اور اس کوتاہی پر وہ کبھی افسوس نہیں کرتا، وہ کبھی سوچتا نہیں ہے، اس واسطے کہ دین کا علم نہیں، اتنا شعور نہیں ہے، اللہ کی توفیق شامل آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل کراتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے غسل کرنے کا سبب بنتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے تو خود بھی غسل کرتا ہے اور غسل کراتا ہے، اور وہ مسجد کی طرف سویرے چل کر جاتا ہے. امام کے مسجد میں آنے سے پہلے، خطبے کے شروع ہونے سے پہلے، اذان سے پہلے وہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اور پیدل چلتا ہے اور سوار نہیں ہوتا، اور پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے. ہمارے امام سے لوگ دور بھاگتے ہیں، خطبے سے منبر سے اور امام سے لوگ دور رہنے اور سمجھتے ہیں کہ دور دور بیٹھو، جبکہ علامہ ابن قیم نے اس طرح کے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کی جو خیر اور برکت ہے، جو اللہ کا انعام اور اس کو انعامات کی کثرت ہے، وہ جمعہ کے دن پہلے جانے میں اور امام کے قریب بیٹھنے میں یہ خیر و برکت ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ سوار نہیں ہوتا بلکہ پیدل چل کر جاتا ہے، خطبے کے شروع میں جاتا ہے، اول وقت میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد خاموشی سے امام کا خطبہ سنتا ہے، اور خطبہ سننے کے دوران وہ کوئی لغو حرکت نہیں کرتا. لغو حرکت سے مراد کیا؟ کسی کو یہ نہیں کہتا تو خطبے کی طرف متوجہ ہو، کسی کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو خاموش نہیں کرائے گا، اپنے ناخن سے کپڑوں سے نہیں کھیلے گا اور موبائل سے نہیں کھیلے گا. اس طریقے سے اگر آج کے زمانے میں یہ غور کر لیں کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیمرے کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوگا. اور اگر کچھ ہو گیا، کبھی مائک میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، کبھی خطیب کا وقت زیادہ ہو گیا، تو وہ اس کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی رہتی ہیں. اس کو میں نے تشریحاً بیان کیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، تو کیا ثواب ملے گا؟ کتنا عظیم ثواب آپ اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے، جو گھر سے چل کے مسجد کی طرف آیا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کی تہجد کی نماز اور 1 سال کے مسلسل روزوں کے رکھنے کا ثواب ہے. آپ رکھ سکتے ہیں 1 سال کا روزہ؟ آپ رکھ سکتے تہجد کی نماز بلا ناغہ 1 سال تک پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں پڑھ سکتے اپنے گھر سے پیدل نکلیے، گھر تھوڑا دور بھی ہے تو ایڈجسٹ کر لیجیے، پیدل نکل کے سویرے مسجد میں آ جائیے، امام کے قریب بیٹھیے، صاف ستھرے بن کر آئیے، خوشبو لگا کر آئیے، یہ مستحب ہے، غسل کر کے آئیے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کپڑا پہنتے تھے، آپ کے تمام لباس اور کپڑوں میں سب سے اچھا جو کپڑا ہو اس کو زیبتن کیجیے، اگر آپ کے پاس سفید کپڑا ہے تو خصوصی اس کا اہتمام کیجیے، اور اگر آپ کو میسر ہے تو عمدہ خوشبو استعمال کیجیے، اور سر کے بالوں میں تیل اور کنگھی وغیرہ لگا کے آپ صفائی ستھرائی کے ساتھ مسجد میں آئیے اور خطبہ خاموشی سے سنیے، اور سنت وغیرہ پڑھ کے آپ نکل لیجیے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے غسل جنابت کی طرح غسل کرنے کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ جو جوڑ کے حصے ہوتے ہیں، بغل ہو گئی اور جوڑ کے حصے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے وہ صاف کرتا ہے غسل کے درمیان، غسل کے دوران، تو وہ اچھی طرح غسل کرتا ہے غسل جنابت کی طرح۔ اور نماز جمعہ کے لیے وہ اگر اول ساعت میں جاتا ہے، پہلی ساعت میں جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ کتنی قیمت ہوتی ہے اونٹ کی؟ اگر آج کے حساب سے آپ 30-35 ہزار میں پکڑے تو کیا 30 سے 35 ہزار روپے کا اماؤنٹ تھوڑا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اگر پہلی ساعت میں چلا گیا، پہلی گھڑی میں چلا گیا، تو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ دوسری گھڑی میں گیا، یعنی اول وقت میں تو گیا لیکن دوسری گھڑی میں گیا تو اس کے لیے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب، اور تیسری گھڑی میں گیا تو ایک سینگ والا مینڈا ذبح کرنے کا ثواب، چوتھی گھڑی میں گیا تو ایک مرغا ذبح کرنے کا ثواب، پانچویں گھڑی میں گیا تو ایک انڈا قربان کرنے کا ثواب۔ اور اگر جب اذان ہوتی ہے یا خطیب خطبے کے لیے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ فرشتے جو رجسٹر لے کے مسجد کے دروازے پر مسجد کے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، وہ رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور آ کے خطیب کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ گویا کہ اگر آدمی خطیب کے آنے کے بعد، امام کے آنے کے بعد، یعنی اذان ہو جانے کے بعد اگر مسجد میں آتا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے والوں میں اللہ کے یہاں فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا اندراج نہیں ہوتا۔ ثواب اس کو جمعہ کی نماز الگ چیز ہے، جو نماز آپ پڑھیں گے اس کا ثواب میں شرط نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے یہاں حاضری ہو رہی ہے کہ اس نے جمعہ پڑھے کہ نہیں پڑھی، جو رجسٹر میں نام لکھے جانے کی فضیلت ہے، اس فضیلت سے وہ آدمی محروم رہ جاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے اگر وہ اذان کے بعد آتا ہے۔ اور یہاں سے یہ خطبے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرشتے جو رجسٹر میں نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتے تو بند کر کے اپنے نکل نہیں جاتے، بلکہ وہی فرشتے مسجد میں آ کر خطیب کا خطبہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک فضیلت پر مشتمل حدیث تھی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ حسن البانی رحمہ اللہ نے الصحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام دنوں کو ان کی اصل حالت میں ظاہر کرے گا، اور جمعہ کے دن کو ایک چمکتے ہوئے ستارے کی شکل میں ظاہر کرے گا، اور جو اہل جمعہ ہوں گے، جو جمعہ کی نماز کو ادا کرنے والے ہوں گے، وہ اس جمعہ کے دن کو وہاں قیامت کے دن اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گے جس طریقے سے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر بھیجتے ہوئے اس کو گھر کے لوگ گھیرے ہوئے رہتے ہیں، اس انداز میں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو جمعہ کا دن ہوگا یہ روشن ہوگا، یعنی روشنی کو یہ پھینک رہا ہوگا، اس سے روشنی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور یہ جو اہل جمعہ ہوں گے یہ ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، یہ کافور کے پہاڑ میں چڑھ رہے ہوں گے، اور اتنے خوش ہوں گے کہ کسی کی طرف التفات نہیں کریں گے۔ اہل جمعہ کا جو بدن ہوگا، خوبصورتی ہوگی، وہ بدن کی طرح، برف کی طرح یہ سفید ہوگی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلر کو کھلا دے گا، اور کسی کی طرف التفات نہیں کریں گے، اور اجر و ثواب میں دوسری نیکیاں کرنے والے ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ وہ آدمی جو اجر و ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ اس جمعہ کے
دن کی روشنی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب قیامت کا دن ہوگا, انسان کو اپنے ایمان اپنے عمل کی بنیاد پر اس کو روشنی دی جائے گی, اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, کوئی کسی کا سپورٹ نہیں کرے گا. ایسے موقع پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن کو ظاہر کرے روشنی کی شکل میں اور روشن ستارے کی شکل میں, اور اس کی رہنمائی اس کی روشنی میں ہم جنت تک پہنچ جائیں, اس سے بڑی کامیابی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. ابھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ جمعہ کے سلسلے میں مسلمانوں کے یہاں عجیب عجیب طریقے سے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ان کوتاہیوں کو, ان فضائل کو جاننے کے بعد دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ ان فی الجنۃ رسولا یأتونها کل جمعہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار لگے گا, اور یہ بازار, اس بازار میں جمعہ کے دن لوگ آئیں گے جو جمعہ پڑھتے ہیں. جمعہ کا دن یہ بازار لگے گا, مطلب جنت میں جمعہ ہے, یہ فضیلت ہے اس کی, جنت میں بھی جمعہ کا دن رکھا جائے گا. اور خصوصی ایک بازار لگے گا, اور اس بازار میں اہل جمعہ جو جمعہ کی نماز ادا کرنے والے ہیں اس بازار میں جائیں گے. جب وہاں جائیں گے تو فیہ کتبان الرزق, وہاں مشک کے ٹیلے ہوں گے, کستوری کے ٹیلے ہوں گے, اور شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی, اور وہ ہوا اس کستوری کو اٹھا کر ان کے چہروں پر جائے گی. کستوری کی جو خوشبو ہوگی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر اس کو پھرائے گا, جس کی وجہ سے ان کے حسن اور جمال اور خوبصورتی میں زبردست اضافہ ہو جائے گا. پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی, ان کے گھر والوں کی خوبصورتی میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے. اور جب وہ گھر والے کے پاس جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وزیادہ, کہ حسنا وزادہ, کہ اللہ کی قسم ہے تم لوگ بازار سے آنے کے بعد بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئے, تمہارے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا. اب جب بازار سے واپس لوٹے تو گھر والوں نے دیکھ کر یہ کہا, تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی خوبصورت بنا دے گا. تو وہ لوگ کہیں گے کہ فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدتُّمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا, کہ اللہ کی قسم ہم لوگ بازار سے واپس آئے تو اللہ نے تمہارے بھی, اے میرے گھر والوں, حسن جمال میں اللہ نے اضافہ کر دیا. گویا کہ دنیا میں بندہ خوبصورت بننے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, لیکن قیامت کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل ہر جمعہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ کرتے رہیں گے. یہ ایک فضیلت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جنت میں جمعہ کا دن, اس میں بازار لگ رہا ہے, اور اہل جمعہ اس بازار میں جا رہے ہیں. اب اللہ نے جو دنیا میں کیا حکم دیا, جو آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے لوگوں جو ایمان لائے, جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, وذروا البیع, اور بیع و شراء کو, خرید و فروخت کو چھوڑ دو. وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو دنیا میں اللہ نے حکم دیا کہ خرید و فروخت کو, بیع و شراء کو جمعہ کے دن چھوڑ دو. اب آخرت میں بازار لگے گا, جس کو آخرت کے بازار میں جانا ہے وہ جمعہ سے پہلے دنیا کا بازار چھوڑے. یہ مناسبت ہوئی کہ نہیں مانا کہ اللہ نے مطالبہ کیا کہ دنیا میں بازار چھوڑو, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بازار دے گا جو جس میں کستوری کی خوشبو اڑے گی, تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرے گا. یہ فضیلت ہے. ایسے ہی جو لوگ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائے, وہ جمعوں کو چھوڑنے سے باز آ جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 3 جمعہ ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے, مسلسل چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اب یہ مہر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بندے کا دل ہے, اس دل کو آپ کسی کپڑے میں, کسی غلاف میں لپیٹ دیجیے, رومال وغیرہ میں یا بڑے کپڑے میں, اور اس کے ایک سرے کو رسی سے یا ربڑ سے باندھ کے پیک کر دیجیے.
اب اس دل کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوگی نہیں، کیونکہ کپڑے سے ڈھانپ کر اس کو پیک کر دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے. اب واعظ و نصیحت ان کے اوپر اثر انداز نہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہوئے تو سمجھتے نہیں ہیں، سن بھی لیا تو اثر انداز نہیں ہوتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کن کے لیے ہوگا؟ جو لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑتے رہتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تکلم، جس آدمی نے کلام کیا، یعنی امام خطبہ دے رہا ہے، خطبے کے دوران یا مسجد میں وہ آیا نماز کے لیے، اور خطبے کے دوران وہ کلام کرتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے کسی بھی طرح کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں. کہ کتابیں لادی ہوئی ہوں کیا مطلب اس کا؟ کہ گدھے کے اوپر ایک کتاب لا دو کہ 100 کتاب لا دو، کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شعور نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم باتیں بیان فرمائی. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے خطبے میں شریک ہے، اس میں حاضر ہے، تو اس کو کوئی لغو کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی جیسے کوئی آدمی گفتگو کرے یا ادھر ادھر اتفاق کرے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے ہی خطبہ جمعہ کے اندر دوران خطبہ اگر امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خطبہ جمعہ کا حصہ ہے، یہ الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو چھینک آ جائے تو آپ الحمدللہ نہ کہیں تو اس کی گنجائش ہے، یعنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. ایسے ہی جو لوگ خطبہ جمعہ میں آتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ صحیح ڈھنگ سے نہیں سنتے تو ان کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی سے کلام کر لیتے ہیں تو خطبہ جمعہ کا جو ثواب ہے، جمعہ کے پورے خطبے کا جو ثواب ہے، یہ پورا ثواب ان سے ضائع کر دیا جاتا ہے، ان کا پورا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے. ان احکامات کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جب خطبہ جمعہ میں آتے ہیں اور خطبہ جمعہ سنتے ہیں تو اس خطبہ جمعہ کے اندر وعظ و نصیحت کی جاتی ہے. وعظ و نصیحت میں خطبہ جمعہ پڑھا جاتا ہے. تو خطبہ جمعہ کا کیا مطلب ہے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کو جو سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ان الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم تو اللہ کے لیے نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ، ہم اسی کی حمد و بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اب ہم تو ثنا اور بخشش طلب کرنے کے بعد اللہ کے رسول پڑھتے ہیں ہم اپنے نفس کے شرور سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ بندے نے جو گناہ دنیا میں کیا ہے اس گناہ پر جو سزا اس کو ملنے والی ہے اس سزا سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ کے رسول بخود خطیب اس خطبے کو پڑھ کر تمام سامعین کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے. جو لوگ خطبہ جمعہ کے شروع میں حاضر نہیں ہوتے ہیں وہ اس دعا سے محروم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بتائیے. فرمایا کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جب اللہ ہدایت دے تو گمراہ نہیں کر سکتا تو مطلب اللہ سے ہدایت رکھنے کو مانگنی چاہیے. اور جن کو ہدایت نہیں مل رہی ہے ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جان لیں کہ جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور سورہ نساء کی ایک آیت اور 22ویں پارے کی ایک آیت. 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. وہ 3 آیتوں کی تشریح بھی ہے، خطبہ ہے، لیکن میں ان آیتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں نے اختصار کے ساتھ یہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات. بہترین طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ. سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے نا.
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین بات، سب سے بری بات جو دین میں ہے وہ دین میں بدعت کو ایجاد کرنا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، جو دین میں نہیں ہے اس کو آپ ثواب سمجھ کر کے کرنے لگے، یہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر دین میں جو نئی بات ہے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ یہ خطبہ، اور اس خطبے میں ہر خطبے میں اللہ کے رسول صحابہ کو بتاتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا گمراہی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کو زیادہ جاننے والے تھے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے گزر جانے کے بعد تم دین میں نئی چیزیں ایجاد نہ کرنا، کہ دین میں سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک چیز ہے دین میں بدعت کو ایجاد کرنا۔ تو اس سے بندے قوموں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا جمعہ میں بھی لوگوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی، جیسے ابھی امام خطبہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کب ہوتی تھی؟ جب امام منبر پہ آ جاتا تو جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول خطبہ دینے کے دوران ایک مرتبہ بیٹھتے تھے اور دوسری مرتبہ کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیتے تھے، یعنی ایک وقفہ ہوتا تھا۔ اب ہمارے یہاں ترمیم کر لی گئی، ترمیم کیا کی گئی کہ جمعہ کی اذان ہمارے یہاں پہلے دے دی جاتی ہے، امام کے منبر پر آنے سے پہلے دی جاتی ہے، اور امام جمعہ کی پہلی اذان کے بعد بیان دیتا ہے، اور جب لوگوں کی بھیڑ بھاڑ جمع ہو جاتی ہے تو یہ منبر پہ تشریف لاتا ہے امام، اور اس کے بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کو دوسری اذان بولتے ہیں، اور اسی دوسری اذان کے حساب سے سب لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ خطبہ دیتا ہے، اور خطبہ ختم ہونے کے بعد سنت کا وہ موقع ہوتا ہے، چاہے دوسرے خطبہ ختم ہونے کے بعد ہو یا پہلا خطبہ ختم ہونے کے بعد ہو، سامعین کو اس خطبہ جمعہ کے پہلے سنت ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ پورا طریقہ شریعت کے مخالف ہے۔ جمعہ کا یہ طریقہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تاریخ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے بیان اوپر خطبہ، یہ کہاں سے لے کر آیا؟ اللہ کے رسول کا خطبہ عربی زبان میں اوپر ہوتا تھا، تو آپ کا خطبہ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں اوپر ہی ہونا چاہیے، نیچے بیان اوپر خطبہ۔ اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور سنت کا موقع دینا بھی ثابت نہیں۔ جو آدمی جب مسجد میں آئے گا وہ تب سنت پڑھے گا، ہمارے یہاں جب آتا ہے تو منع کرتے سنت مت پڑھو، موقع دیا جائے گا۔ سولہ غطفانی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، تو وہ آتے ساتھ بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم یا سلیک ثم صلی رکعتین، سلیک تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو تحیۃ المسجد خطیب کے خطبے کے دوران پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو الگ سے موقع دینا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، اہل حدیث نہیں ہوئے تھے، تو ہمیں نہیں پتا جمعہ کی نماز کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ پہلے قبرستان جاتے تھے، اور قبرستان جانے کے بعد وہی جمعہ کی نماز بس 2 رکعت پڑھ کے گھر آ جاتے تھے مستی کرتے ہوئے۔ جب اللہ نے شعور دیا اور اہل حدیث ہوئے تو پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز کیا چیز ہے۔ گویا کہ جب تک کہ آدمی سنت کا علم حاصل نہیں کرے گا، سنت سے جڑے گا نہیں، وہ دین کی صحیح چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں ایک بات کی وضاحت اور کروں کہ ہمارے یہاں لوگ جمعہ کے دن جو ہے تو وہ خصوصی طور پہ قبرستان میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنا طریقہ بتایا کہ ہمارے یہاں بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد قبرستان میں ہوتی ہے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا صاف ستھرا فرمان ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بین القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو اگر قبرستان میں مسجد ہے تو اس کو مسجد کو قبرستان سے الگ کیا جائے، اور اگر مسجد نہیں ہے تو قبرستان میں مسجد بنایا نہ جائے۔ اگر اس مسجد کو آپ الگ نہیں کر سکتے تو اس کو ختم کر دیں، اس کو منحدر کر دیں، اس واسطے کہ شرعی مصلحتوں کے سبب کسی مسجد کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کسی قبر کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یا تو وہاں سے قبر کو ہٹا دیں یا وہاں سے مسجد کو ہٹا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے منع کیا تھا کہ شرک کے ظہور کا ذریعہ ہے، شرک میں مبتلا ہونے کا سبب تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیے تو جمعہ کے دن آپ بعض چیزوں کا خیال رکھتے تھے، جیسے فجر کی نماز کے بارے میں کہا کہ جمعہ کے دن افضل عمل فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، جو ہمارے یہاں لوگ نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد آپ جمعہ میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کا اہتمام کرتے تھے،
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جو بہت مختصر ہے، اس میں جو بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی اور بہت مختصر ہے۔ اسی حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب تک مسجد میں رہتے تھے، ذکر اذکار میں مصروف رہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس گھڑی میں کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، وہ گھڑی وہ ساتھ ان کو حاصل ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے لیے مستحبہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئندہ جمعہ تک ایک نور رہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا بھی اہتمام کم نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں لوگ 12:30 بجے آ جاتے تھے اور سورہ کہف پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے، لیکن اب ہمارے یہاں دھیرے دھیرے اس کا اہتمام کم ہوتے جا رہا ہے۔ جمعہ میں بھیڑ کم ہوتی ہے، اذان کے بعد لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، گویا کہ شریعت کے اس حکم کو ہم نے معمولی سمجھا۔ اللہ نے اس جمعہ کا انتخاب فرمایا، اس کو پسند کیا، خیر و برکت کے نزول کے لیے اللہ نے اس کو چن لیا، اور اپنے بندوں پر اس دن بخشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام کرتا ہے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تعلیم دی گئی۔ اسی دن بندہ قیامت کے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت کو حاصل کرے گا۔ جس جمعہ کو اللہ نے پسند کیا، چنا، اس کا انتخاب کیا، خیر و برکت کا مناسب نزول فرماتا ہے، اس جمعہ سے ہمارے مسلمان کافی، لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ سے دعا ہے